بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی وہ کچھ دور ہی چلا تھا کہ اسے آگے روشنی نظر آئی۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ لوگ ڈاکو ہیں۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ لے کر کچھ اور آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا وہاں آگ کے الاؤ روشن ہیں اور اس ملک کے مکار بادشاہ کے کچھ سپاہی آپس میں باتوں میں مصروف ہیں۔ ایک سپاہی کہہ رہا تھا، جلدی کرو، ہمارا پہرا دینے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے اگر مزید دیر کی تو وہاں پر پہرا دینے والے ساتھی ناراض ہوں گے۔ اس کی بات سن کر سب جلدی جلدی اٹھنے کی تیاری کرنے لگے اور تھوڑی دیر بعد وہ سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دلاور حیران تھا کہ وہ شاہی سپاہی کس جگہ پہرا دینے کی بات کر رہے تھے۔ اسے معاملہ کچھ پراسرار لگا۔ وہ جلدی سے اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور پھر ایک مناسب فاصلہ دے کر خود بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ قریب ہی ایک دیہات تھا۔ آبادی سے ذرا ہٹ کر وہاں ایک بڑی سی حویلی تھی۔ اس حویلی کے چاروں طرف تلواروں سے لیس شاہی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ دلاور نے خود کو اور گھوڑے کو قد آدم جھاڑیوں کے درمیان چھپا لیا تھا اور کان لگا کر ان کی گفتگو سننے لگا۔ تم لوگوں نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، پہرا دینے والے ایک سپاہی نے منہ بگاڑ کر کہا۔ ہم لوگ کھانا کھانے لگے تھے اس لیے دیر ہو گئی۔ جانے ہماری یہاں سے کب جان چھوٹے گی، نئے آنے والے سپاہیوں میں سے ایک نے کہا۔ ہمارے جاسوس نے بتایا ہے کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ ہمارے بادشاہ کی شرائط ماننے پر راضی ہو گیا ہے۔ شہزادے کو جلد ہی واپس کر دیا جائے گا۔ شہزادہ روتا بہت ہے۔ اگر وہ کنیز ساتھ نہ آتی تو سمجھو مصیبت ہی آ جاتی۔ چھوٹے بچے اگر رونے لگے تو انہیں چپ کروانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دلاور نے جو ان کی یہ گفتگو سنی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ شہزادے کو اس حویلی میں قید کیا گیا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے نکلا۔ اس نے دور ایک پہاڑی کے ٹیلے پر ایک بڑے پتھر سے گھوڑے کی رسی باندھی اور دوبارہ حویلی کی طرف چل دیا۔ حویلی کے آس پاس بہت ساری جھاڑیاں تھیں۔ رات ہونے کی وجہ سے تاریکی بھی بہت تھی۔ اوپر سے آسمان کو بھی کالے کالے بادلوں نے گھیر رکھا تھا جس سے تاریکی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے دیکھ لیے جانے کا خدشہ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کر حویلی کا جائزہ لینے لگا۔ اسے کسی ایسے راستے کی تلاش تھی جس کے ذریعے وہ اندر داخل ہو سکے۔ اسے کوئی ایسا راستہ تو نظر نہیں آیا مگر حویلی میں داخل ہونے والے بڑے دروازے کے نیچے اتنا خلا ضرور نظر آیا کہ ایک آدمی زمین پر لیٹ کر اور لڑک کر اندر داخل ہو سکتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ اس دروازے پر ایک سپاہی ہاتھ میں چمکدار تلوار لیے پہرا دے رہا تھا۔ دلاور سوچ میں پڑ گیا، پھر اس کی یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ یکا یک بادل زور سے گڑ گڑائے اور موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش تیز ہو گئی۔ بارش کے پانی سے بچنے کے لیے تمام سپاہی حویلی کے برابر میں ایک گھنے درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے۔ دلاور کے لیے اب راستہ صاف تھا۔ وہ تیزی سے زمین پر رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے سارے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے۔ بڑے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ اس کی نچلی خلا میں سے لڑک کر اندر داخل ہوا اور پھر کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے وہاں پر کوئی سپاہی نظر نہیں آیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دبے قدموں بھاگتا ہوا حویلی کے اندر جانے والے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی اور اس میں کوئی تالا نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے کنڈی کھولی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر دیواروں پر مشعلیں روشن تھیں۔ اسے کئی کمرے نظر آئے۔ ایک کمرے سے اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ لپک کر اسی کمرے کے نزدیک گیا۔ اس کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ بارش کی مسلسل موٹی موٹی بوندیں گرنے کے شور کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے بڑی آہستگی اور احتیاط سے کنڈی کھولی اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر دلارا اور شہزادہ دونوں موجود تھے۔ دلارا اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی۔ دلاور نے فوراً اپنا خنجر نکال کر اسے اپنی گرفت میں لیا اور کمرے سے باہر لا کر بڑے غصے سے بولا، نمک حرام، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دلارا اسے پہچانتی تھی کہ وہ کوتوال کا بیٹا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، میں بے قصور ہوں۔ اس غدار غلام جعفر نے اس مکار بادشاہ کے آدمیوں کو بتا دیا تھا کہ شہزادہ مجھ سے بہت مانوس ہے، اس لیے وہ مجھے بھی پکڑ کر لے آئے تاکہ شہزادہ زیادہ نہ روئے اور میری موجودگی میں بہلتا رہے۔ اب دلاور کی سمجھ میں وہ سب باتیں آ گئیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، شہزادہ بھیگے گا تو رونے لگے گا اور سپاہی ہوشیار ہو جائیں گے۔ دلارا اداسی سے بولی، شہزادے کو ہوش ہی کہاں ہے، اسے تیز بخار چڑھ گیا ہے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، لیکن یہاں سے نکلنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ تمہیں حویلی کے بڑے دروازے کے نیچے سے نکلنا پڑے گا۔ ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔
بارش کی وجہ سے تمام سپاہی ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں، اگر بارش رک گئی تو ہمارے لیے ایک اور پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ سپاہی درخت کے نیچے سے ہٹ کر پھر پہرا دینے لگیں گے۔ دلارا کچھ سوچ کر بولی، آج شام کو شہزادہ اپنی امی کو یاد کر کے بہت رو رہا تھا، تو سپاہیوں نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ میں اسے باہر ٹہلا لاؤں۔ میں اسے لے کر باہر نکلی تو میں نے حویلی کے عقب میں ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا تھا، اس میں تالا نہیں لگا تھا۔ میں تو چاہ رہی تھی کہ شہزادے کے ساتھ اس دروازے سے نکل کر بھاگ جاؤں، مگر باہر پہرا دیتے ہوئے سپاہیوں کے خوف سے رک گئی۔ یہ سن کر دلاور نے جلدی سے شہزادے کو اپنی گود میں اٹھایا، بخار کی وجہ سے اس کا جسم بے حد گرم ہو رہا تھا۔ دلارا اسے اپنے ساتھ اس چھوٹے دروازے تک لائی اور پھر وہ تینوں بڑی آسانی سے حویلی سے باہر آ گئے۔ دلاور نے شہزادے کو دلارا کے حوالے کیا اور دوڑ کر اپنا گھوڑا وہاں سے لے آیا۔ بارش میں شدت پیدا ہو گئی تھی، دلارا نے شہزادے کو اپنی اوڑھنی سے ڈھانپ لیا تھا جس سے وہ بھیگنے سے محفوظ ہو گیا تھا۔ وہ تینوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر دلاور نے اسے تیزی سے بھگانا شروع کر دیا۔ اس کا وفادار گھوڑا بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کا مالک کسی مصیبت میں گرفتار ہے، اس لیے وہ سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ صبح سے پہلے پہلے دلاور اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ کوتوال نے انہیں اور شہزادے کو دیکھا تو حیران رہ گیا، اس نے دلاور کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ دلاور نے کہا، ابا جان، اس بات کو ابھی ہمیں بہت خفیہ رکھنا ہے کہ شہزادے صاحب مل گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس نمک حرام غلام جعفر کو گرفتار کروائیں، اس کے بعد ہم شہزادے کو لے کر بادشاہ سلامت کے پاس چلیں گے۔ کوتوال نے اسی وقت غلام جعفر کو گرفتار کروا دیا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ پھر وہ دلاور اور دلارا کے ساتھ شہزادے کو لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اور ملکہ رات بھر بالکل نہیں سوئے تھے، انہیں رہ رہ کر اپنا ننھا شہزادہ یاد آ رہا تھا۔ شہزادے کو دیکھ کر دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ملکہ نے تو شہزادے کو سینے سے لگا کر جو رونا شروع کیا تو شہزادے کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ ماں کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی اور بخار کی شدت سے دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ نے فوراً شاہی طبیبوں کو بلایا اور انہیں شہزادے کی دیکھ بھال کی ہدایت کی۔ پھر وہ کوتوال کو لے کر اپنے دربار میں آیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سپاہی بھیج کر فوج کے سپہ سالار کو طلب کیا۔ سپہ سالار آ گیا تو بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ وہ اسی وقت اپنی فوج لے کر اس مکار بادشاہ کے ملک کی طرف پیش قدمی کرے اور اسے ہر حال میں گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کرے۔ سپہ سالار اسی وقت اپنی فوج کو لے کر اس مہم پر روانہ ہو گیا۔ اب بادشاہ دلاور کی طرف متوجہ ہوا، اس کو گلے سے لگایا اور رندھی ہوئی آواز میں بولا، تمہارا یہ احسان ہم پر ایک قرض ہے، ہم ہمیشہ تمہارے مقروض رہیں گے۔ ملکہ بھی دلاور کو تحسین امیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دلاور نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ سے کہا، جاپنا، یہ سن کر مجھے بے حد شرمندگی ہو رہی ہے، یہ میرا فرض تھا، میں بھی اس ملک کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں، خدا کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ پھر اس نے اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ان لوگوں نے محل کے ایک غلام جعفر کو دولت کے بل پر خرید لیا تھا، اب وہ غلام جیل میں ہے، اس نے شہزادے کے اغوا میں ان کی مدد کی تھی۔ دلارا کو وہ اپنے ساتھ اس لیے لے گئے تھے کہ اس غدار غلام نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ شہزادے صاحب اس کنیز سے بہت مانوس ہیں اور اس کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں، اس لیے وہ دلارا کو بھی زبردستی اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ شہزادے صاحب انہیں زیادہ تنگ نہ کریں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، مکار بادشاہ نے شہزادے کو اپنے محل میں کیوں نہیں رکھا؟ اتنی دور ایک دیہات کی حویلی میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بادشاہ نے الجھ کر پوچھا۔ اس بادشاہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر شہزادے کو اپنے محل میں رکھا تو آپ فوج کشی کر کے اسے آزاد کروا لیں گے۔ شہزادے صاحب کو حویلی میں رکھنے کی وجہ اس کا یہی خوف تھا۔ دلاور نے کہا، 2 روز بعد بادشاہ کا بہادر سپہ سالار اس مکار بادشاہ کو گرفتار کر کے لے آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر بادشاہ نے کہا، بہت شرم کی بات ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے بچوں کو ڈھال بنایا جائے، تم ایک وزیر تھے، تم نے اپنے بادشاہ سے غداری کر کے اسے قید کر دیا، ہم اس بے قصور بادشاہ کو دوبارہ سے بادشاہ بنائیں گے اور جنگ میں حاصل کیا ہوا سارا علاقہ بھی اسے واپس کر دیں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ تمہیں اس کے حوالے کر دیں گے، وہ تمہارے ساتھ جو سلوک بھی کرے اس کی مرضی۔ اس بے ایمان اور مکار وزیر نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو غش کھا کر گر پڑا اور سپاہی اسے اٹھا کر لے گئے۔ بادشاہ نے دلاور کو بہت سا انعام و کرام دیا اور آئندہ محل کی حفاظت کے لیے اس کو نگران مقرر کر دیا۔ دلاور کے ماں باپ اس کی عقل مندی اور بہادری سے بہت خوش تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک بڑے منصب پر فائز ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی کہانیوں کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔